خان پوچھتا ہے کہ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں، میری بہت سی لڑکیاں دوست ہیں، ان میں سے ایک مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، کیا میں اسے اپنی گرل فرینڈ بنا سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی عجیب اور بڑا میں اس کو کبھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کتنی عجیب ہماری آج کل تربیت ہو رہی ہے جناب، کہ والدین اپنے بچوں کو کبھی شاید کوئی اگر نقصان کر کے آ جائے نا تو بڑا جناب بڑا ان کے اوپر غصے کا اظہار کریں گے، اور اگر وہ جناب کوئی ایسا معاملہ کر لیں کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا، تو کبھی ان کے اوپر شاید ہی ہے کہ کسی اللہ ماشاءاللہ کسی والدین نے کوئی سرزنش کی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ہر مومن کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور ہر خاتون کے بارے میں بھی اگلی آیت میں خاتون کے بارے میں حکم ہے کہ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ وہ ساری آیت آپ پڑھ لیجئے گا وہاں سے، کہ خاتون کو بھی حکم ہے نگاہیں نیچی رکھے، اپنی جو بھی اس کی زینت کی چیزیں ہیں ان کو چھپا کر رکھے اور کسی پر بھی ظاہر نہ کرے، الا یہ کہ فلاں فلاں جو اس کے رشتہ دار ہیں ان پر اگر ظاہر ہو جائیں تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر تو جناب آواز سنائی جا رہی ہے، اور اب اس کو جواز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں جناب کہ بہت سی لڑکیاں کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کی بہنا وہ کسی کے ساتھ دوستی کر لیں؟ اگر یہ گوارا کر لیں گے تو میرا آپ کے اوپر سوال ہے کہ پھر آپ کی تربیت اور آپ کی خوراک کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ جو آپ کو جائز و ناجائز حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں رہ رہی۔ اب سوال پیدا ہوگا جی کیا ہم نگاہیں نیچی رکھ کے تو کیا پھر ہم فرینڈ بنا سکتے ہیں؟ تو اب جواب یہ ہے جناب کہ خاتون اور خاتون کے ساتھ منسلک تمام کی تمام اشیاء وہ جناب چھپانے کی چیز ہیں، ان کو ظاہر کرنا خاتون کی مسکراہٹ سے لے کر اور خاتون کے تمام تر معاملات اس کے خاوند کے لیے امانت ہیں۔ خیانت کرے گی یا خیانت کرے گا تو اس کو بھی خیانت شدہ ہی سب کچھ ملے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث خبیثوں کے لیے ہیں، پاک پاکوں کے لیے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی ایسی خبیث چیز ملے تو پھر بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ اپنی خوراک کے اندر ذرا توجہ کریں اور اولاد کی جناب ایسی تربیت کریں خدا کے لیے کہ جو اپنے گھر کے حوالے سے اپنے خاندان کے حوالے سے نام روشن کرنے والے بنیں۔ حرام کھانے کے بعد کبھی بھی خیر کی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری آج خوراک کیا ہے؟ مرغی کھانا، اور مرغی بھی ایسی جس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کب تک زندہ رہوں گی، اور دو چار سانس لیتی ہے اور اس کو پتہ نہیں کیسے ذبح کیا، کیسے پکایا، کیسی کمائی تھی، وہی استعمال کی۔ اس وجہ سے شاید ہمارے اندر سے وہ ساری کی ساری چیزیں مفقود نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں جائز و ناجائز حلال و حرام کے حوالے سے بھی اب تمیز کرنا شاید اس معاشرے کے اندر مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان بحیثیت قوم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ احباب کے ذہنوں میں اگر یہ سوال آئے کہ جی مفتی صاحب بڑے غصے میں یہ جواب دیا ہے، تو اگر غلط بات پہ بھی غصہ نہ آئے تو کیا جناب اس کا فائدہ؟ غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے اور صحیح بات کے اوپر غصہ نہیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں، کوئی بندہ جب پوچھنے آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی بات پر بھی غصہ نہ کیا کرو، جائز کاموں کے حوالے سے غصہ آنا چاہیے، اور ناجائز کاموں کے حوالے سے یعنی جن کے بارے میں غصہ نہ کرنے کا حکم ہے ان کاموں کے اندر غصہ نہیں مفتی آنا صاحب، چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، تو ہماری یہ بہنیں ہیں، اگر ہمارے سے اکٹھے پڑھتی ہیں تو ہم ان کو بہن کی نیت سے اکٹھے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ دوست بن جاتی ہیں، تو اس میں تو جائز ہونا چاہیے، چونکہ حدیث میں تو آ گیا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ ساری ہماری بہنیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بہنوں کے اندر بھی ان کو شمار کریں تب بھی یہ اس طرح کی بہنیں نہیں کہ ان کے ساتھ جناب خلط ملط ہو کے تو معاملات کیے جائیں۔ کبھی بھی جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون کسی مرد کے حوالے سے دوستی والا معاملہ کرے اور اس میں غلط پہلو نہ پایا جائے۔ اگر زبان سے اس کا اظہار نہ بھی ہوگا نا
تو دل کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوگی نا اسی کیفیت سے منع کیا گیا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ ناجائز کام ہوگا، اس سے رکنا لازم ہے. اسٹوڈنٹس تو کہتے ہیں ہماری نیت صاف ہے. نیت صاف بھی ہو تب بھی خاتون سے پردے کا. امہات المومنین سے زیادہ کسی کی نیت صاف ہو سکتی ہے؟ بتائیں ذرا. امہات المومنین ہماری روحانی مائیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی وہاں پر موجود تھے. امہات المومنین کوئی زیادہ پردہ نہیں کیا ہوا تھا، زیادہ پردہ کیا ہوا تھا لیکن کوئی زیادہ پردہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، وہ تو نابینا صحابی ہیں، ان کو کیا پتا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ تو نابینا نہیں ہو نا. اس سے پتا چلا کہ اگر سامنے والے بندہ نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی خاتون کو پردے کا حکم ہے، تو وہ تو ہماری روحانی مائیں ہیں، اس کے باوجود پردے کا حکم ہے، تو عام خواتین کے حوالے سے کیا معاملہ ہو؟ حل نکالے نا، اکٹھے پڑھنا ہوتا ہے، کلاس ایک ہے، چھوڑ نہیں سکتے، وہیں پہ ڈگری ملنی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے سبق یاد کرنا ہے، تو وہ تو دوستی کرنی پڑے پھر گی، کوئی حل مرد تو جو ہے نکالے. یعنی جو لڑکے ہیں وہ جناب لڑکوں کے ساتھ علیحدہ بیٹھیں اور لڑکیوں کو علیحدہ بٹھائیں، درمیان میں پردہ ہو. شرعی تعلیمات یہی ہیں. معاشرے کے اندر اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں، ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے. جو بیان ہی قرآن و سنت سے سبق ملتا ہے ہم وہ آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں. آگے اس کے اندر حل اس کا نکالنا ہے تو پھر جناب ان کو علیحدہ علیحدہ بٹھائیں، درمیان میں پردہ کریں، سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دوستانہ نہیں ہونا چاہیے. خواتین خواتین کے ساتھ بیٹھیں، مرد مردوں کے ساتھ بیٹھیں، تعلیم حاصل کریں. ویسے میں بھی آپ سے ایک بات شیئر کر دوں، میں نے خود دیکھا کو ایجوکیشن میں ایک اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی میں، وہ 7 لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، دوسرے لڑکے کہتے ہیں یار یہ فرشتہ ہے، یہ لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور کلاس میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی کے. تو محنت اگر کرنے. فرشتہ تو ہم نے فرشتہ نما صفات اگر کسی کے اندر آ جائیں جناب، نگاہیں نیچی، اب اس کے اندر نا بھی اس لڑکے کا کمال تو ساتھ ہے ہی، اس کے والدین کی تربیت کا بڑا کمال ہے. تو والدین اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں. امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. اور سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس طرح واٹس ایپ پر بھی آپ اپنے سوالات لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں. کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے. ہم پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے. سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.